نحمده ونصلي على رسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ نشست میں ابھی ہمارے مرشد اور مرید کی ریلیشن شپ، اس کے ادب آداب اور اس کے میکینکس، اسی پر گفتگو ہوتی آ رہی ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس پہ بہت سی نشستیں اسی پر صرف ہو جائیں گی، تو اب غالباً یہ اپنے اختتام کو آ جائے گا. تو گزشتہ سیٹنگ میں عرض کر رہا تھا کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے مرشد کے بارے میں کبھی دل میں کوئی خیال نہ لائے برا، اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ انسان ہے اور اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس سے کوئی غلطی ہوتی ہوئی اگر دیکھ لے تو یہ سمجھ لے کہ یہ انسانی لغزش ہے، اور مرشد کو چونکہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو اپنی اس غلطی، اس کوتاہی کی کریکشن وہ کر لے گا، اور اس امید کے ساتھ جائے کہ جب نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی تو مرشد اس غلطی سے باز آ گیا ہوگا. لیکن اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا خیال نہ لائے. اس طرح آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ مرشد کو ہمیشہ انسان سمجھیے، ماورائے انسان سپر ہیومن اس کو نہ جانیے، کہ جب تک ہم اسے انسان نہیں سمجھیں گے ہم اس سے کسی کوتاہی اور غلطی کی توقع نہیں رکھیں گے. ہے تو وہ انسان، جب اس سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہوگی تو پھر آپ کو جو صدمہ پہنچے گا وہ شاید اس کی عزت اور احترام میں فرق لے آئے آپ کے دلوں میں. یہ یاد رکھیے کہ ہم جس انسان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جب تک ہم ہول ہارٹیڈلی اس کا احترام نہیں کریں گے، دل میں اس کے لیے عزت اور احترام نہیں محسوس کریں گے، ہم اس سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے. سیکھتے ہم اسی سے ہیں جس کو ہم اپنے آپ سے سپیریئر جانتے ہیں، اور جس کو ہم سپیریئر جانتے ہیں اس کا احترام ضرور کرتے ہیں. تو احترام اس راہ میں اسی لیے ادب کو کہتے ہیں پہلا کرینہ ہے. یہ دنیا میں جتنے بھی یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ صاحب مرشد کا ہونا کیوں ضروری ہے، تو شاید اس کا جواب آج آپ کو اسی بات سے مل جائے کہ دنیا میں ماسوائے چند ایک ایکسیپشنز کے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے مرشد ضرور ہوئے. وہ ایکسیپشنز ہیں جن کے مرشد نہیں تھے، اس کے باوجود وہ ولایت کے انتہائی اعلی مقام پر پہنچے، جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے انتہائی بلند مقام پر، لیکن ان کے کوئی مرشد نہیں تھے. تو وہ ایکسیپشنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور پھر ان کو اپنی رحمت کے صدقے علم بھی عطا کرتا ہے اور شیطان کے مختلف ہتھ کنڈوں سے بچائے بھی رکھتا ہے. ورنہ عام طور پر مرشد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مرید کی تربیت بھی کرتا ہے، پھر برے بھلے سے اسے روکتا رہتا ہے، راہ دکھاتا رہتا ہے، جہاں انسان کا پاؤں پھسلنے لگتا ہے اسے ٹوک دیتا ہے اور پھر اسے واپس ٹریک پر لے آتا. مرید پر یہ لازم ہے کہ جب ایک بار وہ بیعت کر لے اور اس سے توبہ کر لے کہ جو مجھ سے گناہ پہلے ہو گئے وہ تو ہو گئے، اس کے لیے اللہ مجھے معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے میں احتیاط کروں گا، تو پھر مرید پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی ارادت فسخ ہو جائے گی، اور ارادت فسخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی بیعت کرتے وقت اپنے مرشد سے، آپ نے اپنے الفاظ جو ہیں وہ سویلو بیک کر لیے، اور جو انسان، اور پھر جیسے میں نے بیعت کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بیعت لفظ بے سے نکلا ہے، اور بے کا مطلب ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا، تو آپ لفظاً اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں مرشد کے ہاتھوں میں لفظاً کہہ رہا ہوں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف وہ کریں گے جو آپ کو مرشد کہے گا، اور مرشد صرف صحیح کاموں کے لیے حکم دیتا ہے۔ تو یہاں آپ نے مرشد کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں فروخت کیا تھا کہ آپ کو ذاتی مرضی نہیں رہ گئی، وہ چیز آپ نے سویلو بیک کر لی ہے۔ تو اس ضمن میں ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ ہبہ کرنے کے بعد واپس لے لے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کتے نے قے کرنے کے بعد اسے کھا لیا۔ تو اپنے مرشد کی بتائے ہوئے راستے کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ مرشد کی محفل میں بیٹھیں تو اپنے آپ کوئی چیز نہ بولیے، اپنے خیالات کا اظہار مت کیجیے، بلکہ مرشد کی سنیے۔ اگر مرشد کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی سوال آ جائے جس پہ وہ غور و فکر کر رہا ہے، لیکن اس کا سوال کا جواب مرید کو آتا ہے، تو مرید پر لازم ہے کہ وہ اظہار خیال نہ کرے، اپنی قابلیت کا اظہار نہ کرے، وہاں یہ سوء ادب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی وقت مرشد کوئی غلط بات کہہ رہا ہے اور مرید کا علم اس سے زیادہ ہے، مرید کو معلوم ہے کہ میرا مرشد غلط بات کہہ رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی تردید نہ کرے، بلکہ اس کے غلط جواب کو درست مان کے اس پہ عمل کر لے۔ یہ اس ادب کا تقاضا ہے۔ اس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو مرشد مان لیں تو پھر کسی اور کی محفل میں جا کے نہ بیٹھیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے فقیر ہیں ان کی چونکہ روح کی کمپوزیشن اپنی اپنی انڈیویجول ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، یہ اپنی روح سے مطابقت رکھتی ہوئی پڑھائیاں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں، تو ان کا اسلوب، ان کی راہ، ان کا طریقہ وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب کرامات کا ذکر پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ کرامات کے شوقین ہیں زیادہ، تو وہ یقیناً پڑھتے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فقیر کی کرامت دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، کرامات مختلف ہوتی ہیں۔ وہ اسی لیے کرامات مختلف ہیں کہ ان کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اسلوب مختلف ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کسی اور کی محفل میں جا کے بیٹھیں گے تو وہ شیخ اپنے اسلوب سے، اپنے طریقے سے مریدوں کی تعلیم کر رہے ہوں گے، آپ کے شیخ اپنے طریقے سے کر رہے ہوں گے، تو آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔
تو اس سے بچنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ صرف اپنے شیخ کی محفل میں رہیے، اپنی شیخی کے پاس جائیے، اسی سے سیکھیے، اور دوسرے شیخ سے کچھ بھی گفتگو کرنے سے پرہیزی کیجیے، بہتر ہے ماسوائے اس کے کہ ان کا احترام کریں، ان کو سلام کیجیے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کی خدمت کر دیجیے جو کچھ آپ میں ہمت ہے، لیکن ان سے علم کی گفتگو قطعی طور پر مت کریں۔ اسی طرح آپ کبھی اپنے شیخ کے برابر یا ان کے مہمانوں کے برابر نہ بیٹھیے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے یہ بات، توقع کہ وہ خود حکم نہ دے دے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ احترام میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، وہ حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ احترام بھی، شیخ کا احترام جہاں اتنا زور ہے اس پر، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ میں عرض کر دوں کہ احترام کی حدود کے اندر رہیے، حدود سے ایکسیڈ مت کیجیے کہ کہیں شرک میں نہ چلی جائے بات۔ اور احترام کا ایک رنگ یہ بھی ہے، اس کی ایک میں آپ سے ایگزامپل کوٹ کر دوں کہ ایک شیخ نے اپنے مرید کو اپنی چپلیں تحفے میں دے دیں، تو دو چار بار دیکھا کہ وہ مرید چپل نہیں پہنے ہوئے، تو ایک دن مرشد نے پوچھ لیا کہ وہ کیا چپل جو میں نے تمہیں دی تھی وہ پسند نہیں آئی تم نے پہنی نہیں ہے؟ جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ پہن لو۔ تو اس نے عرض کی کہ یا شیخ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو چپل آپ کے پاؤں میں رہی اس میں میں اپنا پاؤں نہ ڈالوں۔ تو شیخ نے بہت مزے کی بات کہی کہ یہ بتائیں کہ حکم پہلے یا احترام؟ تو اسی احترام کا تقاضا تو ہے کہ میرے حکم کو مان لیا جائے، تو حکم ہمیشہ پہلے آئے گا، احترام بعد میں آئے گا۔ تو وہ بھی ادب کے خلاف تھا کہ مرشد نے کہا کہ میری چپل تم پہن لو، تو احترام کے مارے اس کو جیب میں ڈالے پھر رہے ہیں۔ تو جب شیخ کے پاس ہیں آپ، شیخ کے حکم کی بات ہے، تو وہاں حکم اولیت رکھتا ہے احترام پر، کیونکہ اس حکم کا ماننا بھی احترام ہے۔ تو جو شیخ کہہ دے اس کو آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیجئے، کیونکہ شیخ کبھی غیر شرعی حکم نہیں دے گا، ایسے حکم نہیں دے گا جو شریعت کے برعکس ہو۔ وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ کوئی ایسا ولی نہیں ہے ماسوائے چند ایک ایکسیپشنز کے کہ جس کے استاد نہ ہوں۔ تصوف میں استاد کو شیخ کہتے ہیں، یہاں لفظ استاد کی بجائے شیخ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو سکھاتا ہے، دیے سے دیا جلاتا ہے۔ اور اس میں مقام اور حالت سے تبدیلی کے نتیجے میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حالات میں ایک مقام پر استاد ہے ایک شخص، وہ مقام بدلا، حالات بدلے تو استاد شاگرد ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرما دیا، چیزوں کے نام